یہ واقعہ رومی بادشاہ دقیانوس کے دور کا ہے، جو ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا اور جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ اس دور میں چند نوجوان اللہ پر سچا ایمان لے آئے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں بڑے عہدے پر فائز تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے پر جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا اور سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں مبتلا کر دیا۔ سورہ کہف کے اندر ارشاد ہے، اور تم دیکھتے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، اور جب وہ غار کی کشادگی میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا اور اس دوران ان کے جسموں کو دائیں بائیں کروٹیں دلواتا رہا تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں۔ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، جو لوگوں کو خوف زدہ کر دیتا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک دن یا چند گھنٹے سوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں کتنا وقت رہے؟ کچھ نے کہا، شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، اب ہمیں کچھ کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکوں کے ساتھ بازار بھیجا تاکہ وہ کھانے کا سامان لے آئے، مگر جب وہ بازار پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ ہر چیز بدل چکی تھی۔ لوگوں کا لباس اور زبان تک مختلف ہو چکی تھی۔ جب اس نے خریداری کے لیے اپنے پرانے سکے نکالے تو دکاندار حیران ہو گیا۔ لوگوں کو جلد ہی احساس ہوا کہ یہ شخص کس قدیم دور سے آیا ہے، اور وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب موجودہ دور کے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ غار کی طرف آئے تاکہ ان نوجوانوں کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ نے اصحاب کہف کو دوبارہ سلا دیا اور ان کی روحیں قبض کر لیں۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور قیامت پر ایمان کی علامت بن گیا۔ لوگوں نے اس غار کو اللہ کی نشانی کے طور پر محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، سلا سکتا ہے اور دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ نے ان نوجوانوں کو طویل عرصے بعد بیدار کیا، اسی طرح قیامت کے دن بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ اصحاب کہف نے سب کچھ چھوڑا، مگر اللہ نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔